ہماری نالج میں اس طرح کی بیرسٹر سیف صاحب یہ بات کر چکے ہیں, ابھی ایسا قیصر صاحب نے بھی بات کی. میرے خواہش ہو سکتی ہے پر میرے نالج میں نہیں ہے کہ یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور اس تمام تر صورتحال میں لانگ مارچ یا کوئی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں عید کے بعد آپ لوگ؟ ہر چیز ریلم آف پاسبلٹی میں ہے اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کی کیا حکمت عملی یا پھر حکومت کی کیا رویہ ہوتا ہے. حکومت یا مرکزی حکومت سے جو یہ فیشسٹ حکومت ہے یہ یا ہمارے بنیادی حقوق سلب کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر جو ہے ہر پاسبلٹی. سر خواجہ آصف صاحب نے بھی ہوتی ہے تو باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اجازت ملے گی؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم نے درخواست دی ہے ملنے کے لیے عمران خان صاحب سے, تو کیا لگتا ہے رویوں کو دیکھ کے آپ کو کیا باڈی لینگویج یہ لگتی ہے کہ ہم نے جو یہ فیشسٹ حکومت ہے یہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ چکی ہے, ایبڈیکیٹ کر چکی ہے. نہ وہ نیشنل اسمبلی میں ان کی کوئی کارروائی نظر آتی ہے, غلط بلز پاس کرتے ہیں. اس دن بھی جو لاسٹ ڈے تھا سیشن کا اس دن جو انہوں نے 4 آرڈیننسز پاس کیے اس میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھ کے بات کی کہ جو آرڈیننسز میں آپ کے کرمنل پروسیجر ایکٹ CRPC ہے اس پہ امینڈمنٹ کرنی, اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. پرائیویٹائزیشن کمیشن کا جو امینڈمنٹس تھیں اس کو صرف اور صرف IMF کی جو یہ ریکوائرمنٹ ہے اس پہ گفتگو شنید ہونی چاہیے تھی. کمیٹی کو دیکھنا چاہیے تھا کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی کون سے قوانین میں ترمیم کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کا نادرا تھا, باقی بھی جو ادارے تھے جن کی قوانین میں ترامیم کرا رہے تھے وہ کیا ضرورت تھی. یہاں تک کہ ان کے اپنے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اٹھ کے جن میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کو ووٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہم نے تو ووٹ کرایا تھا پر ہاتھی کے دان دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. زرداری ہو گیا یا بلاول ہو گیا, یہ لوگ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو یہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑے کوئی جمہوری لوگ ہیں. کوئی جمہوری لوگ نہیں ہیں, یہ بھی فاشسٹ ہیں اور یہ بھی کھاؤ پیو کے ساتھ یہ مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ اسی طرح. سر خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے کہ اب قومی مفاد کے لیے جو ہے وہ مفاہمت بھی کی جا سکتی ہے. جس نے فوج کے خلاف مطلب بغاوت کا علم بلند کیا تھا, جس نے مطلب ہڈیاں خدا نخواستہ نوچنے کی بات کی تھی, اس خواجہ آصف کی بات کر رہے ہیں. جب وہ تو مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرف PTI بھی کچھ سوچ رہی ہے. کس کی بات؟ ہماری مذاکرات جب تک میرا قائد, میرا لیڈر اور سب سے بڑی پارٹی کا بانی چیئرمین میرا لیڈر عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان جیل میں, کوئی مذاکرات. اچھا, سائفر کیس لگا ہوا ہے تو کیا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے طول دیا جا رہا ہے, روزانہ جو ہے ملتوی کر دیا جاتا ہے کیسز کو؟ ظاہری بات ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں نا اندر کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم. آج کا سائفر کیس کی سماعت ابھی چل رہی ہے اور اگلے سوموار تک ملتوی ہوئی ہے اور ابھی پروسیکیوشن سائڈ میں بھی انہوں نے بھی کرنا ہے. اور ہم لوگ تو پہلے سے ہمارا موقف یہی ہے کہ جس طرح کی سماعت نیچے کورٹ نے کی تھی وہ عجلت میں تھی. انہوں نے جس طرح سلمان صاحب نے آج بات بھی کی ہے, سلمان صفدر صاحب نے, کہ وہ پٹیالہ جیل کے سامنے کھڑے تھے اور وہاں سے آگے سے اعظم خان صاحب آ کے چلے بھی گئے. تو یہ ساری فیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں وہ اس وقت بحث کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہی امید ہے کہ جو سچائی ہے وہ پریویل کرے گی. عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ مخصوص نشستیں آپ سے چھین لی گئی, بلہ آپ سے چھن گیا, اب اسپیکر نے خط لکھ دیا ہے کہ اٹارنی جنرل یہ بتائیں کہ کیا ان کو پارلیمانی لیڈر بھی بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. لگتا ہے کہ آپ کو یہ بھی حق ان کا بس چلے تو یہ تو ہمیں پاکستان سے ہی آؤٹ کر دیں, پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے ان کو آؤٹ کیا ہوا ہے اور ہمیں ان کیا ہوا ہے. یہ لوگ پاکستان کی عوام کے دلوں میں نہیں ہیں. عوام کے دلوں میں ایک ہی شخصیت ہے اور اس کا نمبر ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان. سر آپ نے کہا کہ ٹرائل کو عجلت میں کیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ ری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں. اعلیٰ عدلیہ سے ٹرائل کالعدم قرار دیا جاتا ہے, ری ٹرائل کا مطلب ہے دوبارہ سے سزا. آپ کے وکلاء بھی اسی ہم لوگ فیکٹس پہ جا رہے ہیں. ہمارے وکلاء بڑے کلیئر ہیں, جو فیکٹس ہیں وہ نیچے عدالت نے دیکھے نہیں ہیں, ان کو سمجھ نہیں آئی. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان کو لمبا اندر کروانے کا پروگرام ہے سب کا مشترکہ. نہیں, ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کی عدلیہ تھی جنہوں نے اس ٹرائل کو دیکھا تھا انہوں نے فیکٹس کو دیکھا نہیں اور اس لیے یہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں. سر خواجہ آصف نے رات انٹرویو میں کہا کہ جنرل باجوہ نے ان کو فون کر کے دھمکی دی کہ جناب آپ تھوڑا باز آ جائیں پارلیمان کے معاملے پر. یا کس نے کہا؟ خواجہ آصف وزیر دفاع نے. جی کیا کہا؟ رات فہد حسین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کو جنرل باجوہ صاحب نے فون کر کے دھمکی دی. سٹنگ وزیر دفاع کو دھمکی ملے
कम से कम इस एंड पे चले, जो भी आप उसके साथ हो देगा, उसको धमकी मिल रही है। ख्वाजा आसिफ तो वही शख्स है मेरे ख्याल है जिन्होंने कहा था कि पता नहीं कोई हड्डियां नोचने का तो गोश्त नोचने का, तो फिर भी वो करता है, उसका अपना कॉल ऑफ फेल है, हमारा मेरा उसमें। लेकिन वजीर दफा के ओहदे पर बैठे हुए किसी भी शख्स को, उस कुर्सी पे बैठे शख्स को एक साबिक जर्नैल धमकी दे के तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कि मुझे कौन होते हो तुम सेनेट तक बुलाने वाले या कौमी कमेटी, वो खुद ही भुगते हैं। यानी आप आइन की पासदारी के लिए कुर्सी के नहीं, लिए हमारा कोई नहीं है, मैं तो अभी आपसे सुन रहा हूँ, फैक्ट्स मुझे नहीं मालूम है, पर जो बात है पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने उसको रीट्वीट करते हुए, ख्वाजा आसिफ तो मुझे इसका नहीं। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने उसको रीट्वीट करते हुए कहा कि हम इस मामले पर भले वो फॉर्म 47 की पैदावार है, हम उसके साथ करें। इसको तो ये लग रहा था कि पॉलिटिकल मूव आपने अच्छा वो प्ले किया, लेकिन आप तो लगता है बाखबर भी नहीं इस पर। नहीं, मैंने अभी आपसे बात सुनी है, और बताइए। चलें, हसन हुसैन सर क्लियर हो गए, हसन हुसैन भी क्लियर हो गए, वो आपके जो पुराने साथी जो थे। हसन हुसैन साहब, इस तरह तो बहुत सारे पुराने साथी होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बहुत अच्छे बेटे थे अयूब खान साहब के माशाल्लाह, और इसके साथ साथ हसन हुसैन को तो और बाकियों को भी इस वक्त धड़ाधड़ उनको ये शुक्र करें जाके उनको जहाज़ के अंदर नहीं किया जाए। थैंक यू। मुस्कुराते हुए दोनों की चलेंगे, रिकॉर्ड रहेगा, बड़े इकट्ठे मुस्कुरा रहे दोनों। प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस प्रोड्यूस करना, प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस हो सकती है। ट्रस्टी जो है उसका कोई बेनिफिट इंटरेस्ट होता नहीं है ट्रस्ट, तो इसलिए उसका केस ही नहीं बनता। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से रिलेटेड